اچھا میں سب لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ آپ سب جی لوگ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہیں سب کے؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا میں آپ سب لوگوں کو میوٹ کیا ہے میں ان سب کو اپنے والوں میوٹ کرتا ہے. نہیں تسی لوگو نہ تھوڑی دیر مینوں جی ضرورت. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلاً و سہلاً مرحبا. سب کو خوش آمدید. آپ سب کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ انشاءاللہ آپ اپنے ریئیکشن سے مجھے انفارم کر دیں کہ آپ لوگوں کو میری جو ہے آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگوں کے نیچے آپ لوگ اسکرین کے نیچے دیکھیے گا وہاں پہ ریئیکشن بنے ہوئے ہیں. آپ ریئیکشن سے کر سکتے ہیں شو کہ آپ لوگ مجھے آپ کو میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے. افنان جی آپ کو پتہ ہے آپ مجھے ریئیکشن سے شو کریں کیونکہ میں نے میوٹ کی ہوئی ہے آپ مجھے لوگوں کی. نہیں پتا کرتے ہیں. اچھا چلے. آئی نہیں رہا نیچے. آ گیا. اچھا آپ کو آواز میری ٹھیک آ رہی ہے نا؟ بالکل کلیئر ہے. ہاں جی آ رہی. چلیں بس آپ اپنا میوٹ کر دیں اور ویڈیوز جو ہیں بے شک آن رکھیں. نو پرابلم. لیکن اگر آپ کر لیں بند تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آپ سب لوگ قرآن پاک ضرور اپنے پاس رکھیں. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا اپنا قرآن پاک کی جو آیات ہم نے جہاں سے ڈسکنٹینیو کی تھی وہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. اور آپ سب لوگ جو ہیں پہلے سب لوگ دعا پڑھ لیں. اور میں بھی جیسا کہ ہم لوگ ابتدا میں دعا پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کے تو پھر ہم اپنا یہ شروع کرتے ہیں. تو اسی طرح سے ہم اپنے اس کو شروع کریں گے. تو آپ سب لوگ بھی پڑھیں اور ساتھ میں بھی پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین وآلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. رب زدنی علما. رب زدنی علما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ رحمن الرحیم پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کام میں برکت دے. اور آپ سب لوگ جو آئے ہیں آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش آمدید اور مرحبا. اہلاً و سہلاً مرحبا. اور مجھے بےحد خوشی ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آ گئے ہیں. اور ہم لوگوں نے جو ہمارا یہ سلسلہ اتنے دنوں سے ڈسکنٹینیو تھا تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے. آپ سب لوگ جو ہیں وہ سورۃ الاعراف نکال لیں. سورۃ الاعراف ہمارے زیر مطالعہ ہے. اور الاعراف جو ہے وہ آپ جانتے ہیں سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف جو ہیں وہ دونوں جو ہیں مکی صورتیں ہیں اور مکی صورتوں کے سلسلے کی سورہ مبارکہ ہیں. تو ان کے اندر آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ بہت اسٹرانگلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ
آخرت کے دلائل اور جو ہیں توحید اور رسالت کے جو اسٹرانگ دلائل ہیں وہ دیتے ہیں مختلف طرح سے. تو اس میں جو سب سے ایک اہم واقعہ ہے آپ سب کو پتہ ہے وہ کیا ہے، وہ حضرت آدم کا واقعہ ہے. اور اس کے اندر ہم لوگوں نے ابھی جو پچھلی آیات پڑھی تھیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے جو ہے وہ حضرت آدم کو اور جو ہے سجدے کے لیے ابلیس کو کہا تو اس نے جو ہے وہ انکار کیا. اور حضرت آدم نے جو ہے وہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت میں کہا رہو اور یہاں پہ رہ کے تم آدم اور حوا جو بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہوں، لیکن ایک درخت کی طرف نہ جائیں. لیکن شیطان نے انہیں بہکایا اور انہیں اس طرف لگایا کہ تم اس جو شجرہ ہے ممنوع ہے اس کو تم ضرور اس میں سے کھاؤ اور تمہیں تم یہ کھاؤ گے تو اس کے بعد تمہیں جو ہے نا ابدی زندگی مل جائے گی. جیسے کہ اس نے کہا کہ کالا انظرنی الی یوم یبعثون، بولا مجھے اس دن تک کے لیے مہلت دے دیں جب کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو کہا کہ تم لوگوں نے میری جو ایک میں نے منع کیا تھا جس پھل کا نہیں کھانا سب درخت کا پھل وہ کھایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ تم اب زمین پہ اتر جاؤ اور تم یہاں پہ رہو گے اور تمہارے کھانے پینے کا یہاں بندوبست ہوگا. اور اس کے بعد جو ڈفرنس جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو دعا پڑھی تھی، آپ سب کو اس دعا کا پتہ ہے، انہوں نے کیا پڑھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ دعا حضرت آدم نے پڑھی، یہ حضرت آدم کی دعا ہے جو ہمارے ابو البشر ہیں. اور یہیں سے ڈفرنس شروع ہوا کہ جو شیطان تھا اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اور جو حضرت آدم تھے انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ہے توبہ جو ہے وہ قبول کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کالا اہبتوا بعضکم لبعض عدو لکم فی الارض مستقرا ومتاع الی حین، فرمایا اتر جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے خاص مدت تک زمین ہی میں جائے قرار اور سامان زیست ہے. اور اس کے بعد کہا کہ کالا فیہا تحیون و فیہا تموتون و منہا تخرجون، تو اور فرمایا وہیں تم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر انہیں کہا کہ دیکھو اب تمہیں یہیں پہ رہنا جینا اور مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخر کار نکالا جائے گا. جو آخرت کی بات اللہ تعالیٰ نے دلیل رکھنی تھی نا، وہ کہا کہ آخرت ہوگی اور اس میں تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور اس کے بعد یا بنی آدمہ قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا و لباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون. اے اولاد آدم ہم نے تم پر یہ لباس نازل کیا ہے کہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لیے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو. اور پھر سب سے بہترین لباس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون سا ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون و لباس التقوی. تقوی کا جو لباس ہے وہ بہترین ہے اور یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا چیز اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لباس کا اوڑھنا پہننا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور یہ اللہ کی نشانی ہے کہ لباس پہنا جائے، یہ تقوی کے قریب ہے. اور پھر کہا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت ینزع عنہما لباسہما یریہما سواتہما انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون. اور اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے بنی آدم، یعنی پورے ہی انسانوں کو ایڈریس کر کے کہا، مسلمانوں کو نہیں، صرف سب کو، ساری انسانیت کو ایڈریس کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح کہ اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں ایک دوسرے پر
عیاں ہو جائیں، وہ اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. کس کے ساتھی؟ جو شیطان کے ساتھی ہیں وہ انسانوں کو ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہم تو صرف آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نا ایک دوسرے کو، لیکن شیطان کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے رگ و ریشے میں گھومتا ہے اور چلتا ہے اور ہمیں بہکاتا ہے، تو پھر وہ ہمیں ہر طرح سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ انسان کے کیا ویک پوائنٹس ہیں، تو وہ پھر انسان کو اسی جگہ سے پکڑتا ہے. اور اس میں بھی یہ بات بہت زیادہ ایمفسس ہے اس کے اوپر، لباس کی ضرورت کے اوپر، کہ لباس جو ہے وہ انسان کی زینت ہے، اس کا حسن ہے، اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک جو ہے وہ فرض کی طرح کیا ہے کہ وہ لباس پہنے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے جہاں سے انسان کو بہکایا شیطان نے، وہ لباس اتروا کے بہکایا. اور اب بھی ہم دیکھیں کہ ماڈرن ورلڈ بھی اس سے بہت زیادہ جو ہے اسی طرف چل رہی ہے کہ نو میٹر کہ انہوں نے کتنے کپڑے پہنے ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہیں. یہاں ویسٹ میں تو بہت زیادہ، اور یہاں ہمارے ایسٹ میں بھی اگر ہم دیکھیں تو جو ویسٹ کو فالو کرتے ہیں تو وہ کس طرح کے لباس پہنتے ہیں. تو یہ لباس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے سینسٹیو ہے یہ باتیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شروع میں ہی جس چیز سے بہکایا شیطان نے وہ لباس اتروا کے. تو ہمیں بہت کیئرفل رہنا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ لوگ جب کوئی شرمناک کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے پر پایا ہے اور اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا. اب یہ ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو عرب جو یہ فحاشی کے کام کر رہے تھے، جو یہ کپڑے اتار کے برہنہ طواف کرنا اور جہاں مرضی بیٹھ جانا، برہنہ نکل جانا، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ بجائے اس کے کہ کسی لاجک سے یا کسی ریزننگ سے کوئی اس کی سالڈ ریزن بتائیں، وہ اس کی ریزن یہ بتا رہے تھے کہ چونکہ ہمارے جو باپ دادا ہیں وہ بھی یہ کچھ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم دیا ہے. اور کل ان اللہ لا یامر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اور ان سے کہو اللہ بے حیائی کا حکم کبھی نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے نام لے کر وہ باتیں کہتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. تو تم یہ ایک بہت ایک آپ دیکھیں کہ ہر ایک جو بندہ علم سے بے بہرا ہوگا یا جس کے پاس سمجھ نہیں ہوگی، وہ جب اس کو کسی بات کا آنسر نہیں ملے گا تو وہ بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ میرے ماں باپ بھی ایسا ہی کرتے تھے، میرے باپ دادا ایسا کرتے تھے، اس لیے میں بھی ایسا ہی کر رہا ہوں. تو یہ کوئی لاجک نہیں ہوتی. تو اس طرح آپ دیکھیں، میں نے خود بھی جب میری ایک جاننے والی ہیں وہ کنڈوں کا ختم دے رہی تھی تو میں نے انہیں پوچھا کہ آپ یہ کیوں کرتی ہیں، تو وہ کہنے لگے ہمارے ساس سسر بھی کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں. تو مطلب آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریزننگ نہیں ہے، کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بات کہاں سے ہو رہی ہے، تو آپ اس کا الزام پہلے تو اپنے باپ دادا پہ دیا اور اس کے بعد اس کا الزام آپ نے اللہ پہ دے دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے. تو ایکسکیوز می، یہ ایک میں کال لے لوں کہ وہ شامل ہو جائیں. تو اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سارے معاملے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، جی السلام علیکم، آپ آ جائیں اس پہ نا، ہم زوم پہ کلاس کر رہے ہیں، امی کو بھی کر دو. ہاں جی آپ بیٹے وہ جو میں نے زوم کا بھیجا ہوگا نا لنک، وہی آپ اس کو پریس کریں، ہو جائے گا انشاءاللہ. ہم سارے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آ جائیں. تو اب یہ ہے کہ اب یہ جو ہماری اب آیت ہے وہ اسی کی کنٹینویشن ہے جو ہم نے آج شروع کرنی ہے. آپ لوگ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ الزامات لگائے اور بالکل نان سینس باتیں کی تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. اب یہاں سے ہماری یہ نئی آیت جو ہم نے اس دفعہ پڑھنی ہے وہ شروع ہوگی. وہ کیا ہے کہ آیت نمبر 29 ہے،
اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ غور کیجیے گا، اور پھر اس کے بارے میں آپ نے آنسرز دینے ہیں. جہاں آپ کو لگے کہ آپ کو آواز نہیں آ رہی، آپ نے اس میں ری ایکشنز ہیں، آپ نے ہینڈ ریز کر دینا ہے اور سٹاپ کر دینا ہے. تو اگر یہ ویڈیو رک گئی تو میں آپ کو مینشن کر رہی ہوں کہ ہم ری جوائن کر لیں گے اس کو دوبارہ سے. تو آپ لوگ ایک دفعہ پھر مجھے بس یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو سب کو آواز ٹھیک آ رہی ہے. جی سوری، یہ 3 لوگ ہیں، مجھے ایڈمٹ کرنا کا خیال ہی نہیں رہا، تو وہ ان کو میں ایڈمٹ کر لوں. اور میں آپ لوگوں کو ہاں جی آپ دیکھیں میں نے آپ کو انمیوٹ کیا ہے. آپ لوگوں نے اب انمیوٹ اور میوٹ خود کرنا ہے. اگر آپ خود سے کریں گے تو آپ کو زیادہ کمفرٹیبل ہوگا کہ آپ اپنے اکارڈنگ اس کو ایڈجسٹ کرتے رہیں، کہ پیچھے کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. اس میں آپ نے خود کیئرفل رہنا. آپ اسکرین کے اوپر دیکھیں، اس کے اوپر سارے آئیکونس آتے ہیں. آپ جہاں آپ کو ملے میوٹ اور ان میوٹ، آپ نے اب جب میں شروع کروں گی تو میوٹ کر لینا ہے، اور ان بٹوین جب میں کویسچن کروں گی تو آپ نے آنسر دینا ہے مجھے، ٹھیک ہے، ان میوٹ کر کے. شاکرہ آپ کو آتا ہے یہ سارا، ٹھیک ہے. افنان جی آپ بھی ساتھ ہیں، اور عظما آپ بھی آ گئے ہو تو ویلکم آپ کو بھی. تو آپ سب لوگ دیکھیں کہ اب میں پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آج جو ہماری آیت ہے وہ ہماری آیت ہے 29 اور سورۃ الاعراف ہے. اور ہاں جی تھینک یو شاکرہ، آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، آپ نے ری ایکشن شو کیا ہے. تو ہم لوگ اب ماشاءاللہ سے عظما اور شاکرہ اور فوزیہ ہے، اور جو ہے فریدہ جی ہیں، اور مقدس، اور جی ہم سب ہیں. اب آپ دیکھیں کہ 29 آیت میں پھر سے شروع کرنے لگی ہوں. آپ دیکھیے گا، جب ان عرب جو ہیں جو یہ اس طرح کے لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں جن کی کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کی طرف اور اس کی، تو اس کے جواب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہ پوری آیت میں پڑھنے لگی ہوں. اس کے بعد ہم اس کے ورڈ میننگ بھی کریں گے اور اس کی ہم روٹ ورڈز بھی دیکھیں گے. یہ آیت ہے کل امر ربی بالقسط، 29 آیت سورۃ الاعراف، مکی سورہ. اور کل امر ربی بالقسط وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَہُ الدِّینَ کَمَا بَدَأَکُمْ تَعُودُونَ. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں، کل آپ کو پتہ ہے کہ نبی پاک سے ڈائریکٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بات پر کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کل. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیں، ان ساری باتوں کے جواب میں ان کو کیا بتا دیں، کل امر ربی بالقسط، کہہ دیجئے امرا حکم دیا ربی میں جو ربی ہے نا، رب ہے، یہ جو ہے یہ متکلم کی ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حکم دیا ہے میرے رب نے کس چیز کا، بالقسط. اب قسط کیا ہے؟ انصاف کا. کاف سین اور توئے اس کا روٹ ورڈ ہے، اور قسط کہتے ہیں عدل کو، اعتدال کو، اور تمام معاملات میں جو میانہ روی ہم کہتے ہیں نا اختیار کرو، اور ہمارا دین ہی معتدل دین ہے. تو یہ میانہ روی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ بالقسط، درمیانی راستے کا، میانہ روی اختیار کرنے کو، ایسا کام جو افراط و تفریط سے خالی ہو، یعنی جس میں کوئی کمی بیشی نہ ہو، انتہائی بیلنس راستہ. اور وہ بیلنس راستہ کون ہے، کون بتائے گا؟ جس کی دعا شروع میں ہم سب نے مانگی تھی سورۃ فاتحہ میں، اور ہر روز نماز میں ہم پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. وہ کیا ہے؟ صراط مستقیم. وہ بہت صراط مستقیم بیلنس راستہ ہے نا، بالکل جو معتدل اور بالکل اللہ کا بتایا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس چیز کا حکم دیا ہے. اور کس بات کا حکم دیا ہے؟ کہ وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ، اور قائم کرو اپنے چہروں کو. اقیمو جو لفظ ہے نا، کاف واو میم، اس کا روٹ، جی بالکل قائم، ایگزیکٹلی اسی سے ہے. اور اس کا روٹ ورڈ ہے کاف میم
اور کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور معنی کسی کام کو اس کی تمام تر جو اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں ان کے ساتھ اس کو پورا کرنا. اس لیے کہتے ہیں نا اقامت صلاۃ، یعنی نماز کو اس کی تمام تر جو اللہ تعالیٰ نے حدود بتائی ہیں، لمیٹیشنز بتائی ہیں، جو شرائط ہیں اس کی ان کے ساتھ کرنا. اور وجوہ کا لفظ جو ہے وہ واو جیم ہے، وج سے ہے. اب وج جو ہے اس کو کہتے ہیں چہرے کو، اور وج آپ بہت دفعہ یہ لفظ پڑھیں گے، 78 ٹائم یہ لفظ آئے گا. تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ واو جیم ہے، وج. تو جیسے پیچھے ہم نے آیت پڑھی تھی، فَاغْسِلُوا وَجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اپنے چہروں کو دھو لو اور اپنے منہ ہاتھ دھو لو. اور یہ لفظ میں نے آپ کو بتایا کہ امپورٹنٹ ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ 78 ٹائم یہ آئے گا. اور یہاں پہ وَأَقِیمُوا وَجُوهَكُمْ، تو چہرے سے کہہ کے پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اٹینشن دینی ہو، کہ پوری توجہ کے ساتھ اپنی اٹینشن جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کرو، اور اپنے چہرہ جو ہے وہ اللہ کی طرف کرو. اور عند کل مسجدن، تو اپنا چہرہ قائم کرو ہر مسجد کے پاس، مطلب اپنا چہرہ کعبے کی طرف کرو، جیسا کہ ہم نے سورۃ بقرہ آیت 149 میں پڑھا تھا، فَوَلُّوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَ مسجد الحرام، یعنی اپنے چہرے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا کرو ہر نماز کے وقت. اور دوسرا کہ آپ کی جو اندر کا دھیان ہے نا وہ بھی پوری طرح فوکسڈ ہو اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، یعنی پورے خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے جو ہے نماز ادا کرنی ہے. اور سورۃ روم 30 میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَقِمْ وَجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مسجد وَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، ودھو اور پکارو. ودھو کا لفظ ہے ہو، یعنی پکارو کس کو؟ ہو، اللہ کو پکارو یا اس کی عبادت کرو. اور اس کی دال عین واو یہ اس کا روٹ ہے. اور پکارنا دعا کا مطلب بھی ہوتا ہے اور عبادت بھی ہوتا ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ دیکھیں دو اس کے بارے میں دلیل یہ ہیں کہ ہم کہتے ہیں الدعاء مخ العبادہ، جو دعا ہے وہ عبادت کا مغز ہے. اس کے علاوہ الدعاء للعبادی، جو دعا ہے وہ عبادت ہے. اور اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور دعا بیسیکلی، دعا از دا ایسنس آف ورشپ، دا بیسک ایسنس. جیسے ہم کہتے ہیں نا ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، دعا پکارنا بھی عبادت بھی. تو یہاں مراد ہے وعبدوہ، عبادت کرو اس کی. کیسے کرو عبادت؟ مخلصینہ، مخلص ہو کے. خے، لام اور سواد اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ مخلصینہ جو ہے وہ خالص کی جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو کر اس کی عبادت کرو، اطاعت کرو. اور دین جو ہے استعارتاً بمعنی شریعت بھی آتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا ان الدین عند اللہ الاسلام. سورۃ ال عمران میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے نزدیک دین اسلام، اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں کے لیے دین اسلام بنایا. ومن احسن دینا ممن اسلمہ وجہ للہ وہو محسن، یہ سورۃ النساء میں ہم نے پڑھی تھی کہ اور اس شخص سے کس کا دین اچھا ہوگا جس نے حکم خدا کو قبول کیا اور نیکوکاروں میں سے ہوا. اور سورۃ نساء ہی میں ہم نے 146 میں ہم پڑھ کے آئے تھے وَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص رکھو اپنے دین کو اللہ کی فرما برداری میں. اور یہ ہم نے پیچھے پڑھا اسی طرح مخلصین لہ الدین، اس کے لیے دین کو خالص یعنی اللہ کی عبادت خالص اسی کے لیے، اس میں کسی قسم کا اور کوئی شرک نہ کرو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو، اور پوری جو آپ کی کانسنٹریشن ہے، توجہ ہے، اللہ ہی کی طرف ہو. اور مسجد کا لفظ جو ہے یہ بھی آپ دیکھیں، یہ ظرف زمان اور ظرف مکان دونوں کے لیے آتا ہے. اگر ہم کہیں کہ مسجد جو ہے ظرف مکان ہے تو وہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہ جگہ، اور اگر ہم کہیں کہ وہ ظرف زمان ہے تو وہ ٹائم جو کہ نماز کا ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کل امر ربی بالقسط
وَأَقِیمُوا وُجُوهَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِینَ لَہُ الدِّینَ، یعنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے میرے اللہ نے مجھے راستی اور انصاف کا حکم دیا ہے، اور اس کا حکم دیا ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک یکسوئی کے ساتھ اس کی طرف رکھوں اور اسی کو پکاروں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص رکھتے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی فحاشی کا حکم اللہ تعالیٰ نہیں دے سکتے، اور نہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہر مسجد میں عبادت میں دعا کرتے ہوئے نماز کے وقت پوری کانسنٹریشن جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف ہو۔ اب میں یہاں آپ سے ایک بات پوچھوں گی کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ کون پڑھ کے مجھے بتائے گا؟ آپ ہینڈ ریز کریں اور وہ دعا پڑھیں۔ حضرت ابراہیم کی دعا ہے نا، ہم سب پڑھتے ہیں۔ کس کو آتی ہے؟ میں ان میوٹ کر رہی ہوں۔ شکر کا حسن عبادات کا، نہیں دیکھیں یہ تو جی بالکل، شاباش فریدہ جی، یو آر رائٹ۔ مطلب یہ حضرت ابراہیم کے زمانے سے ہی نماز کا انہوں نے ہمیں سکھائی جو طریقہ، تو وہ ہم کانسنٹریشن کو زیادہ کرنے کے لیے یہ طریقہ ہے کہ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو فریدہ جی آپ پوری دعا پڑھیں۔ آپ نے ابھی دعا پڑھی ہے نا، آپ پڑھیں۔ آپ ان میوٹ کر لیں اپنا۔ اچھا کون پڑھے گا؟ شاکرہ آپ پڑھ لو۔ ہاں پڑھو پڑھو، میں پڑھوں؟ بالکل بالکل پڑھو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ بالکل شاباش، ویری گڈ۔ یہ دیکھیں، یہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فوکسڈ ہو اور ایک طرف یکسو ہو، کہ صرف آپ کی جو اندر کی دل کی جو آپ کی ہے جو آپ کی ڈائریکشن ہے یا اس وقت خیال ہے وہ بھی اللہ ہی کے لیے پاکیزہ ہونا چاہیے، اور آپ کو ظاہری طور پہ بھی جو ڈائریکشن اللہ تعالیٰ نے کعبے کی بنائی ہے اس کی طرف ڈائریکشن رکھنی ہے اور اسی کے لیے خالص ہو کے دعا مانگنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، کیونکہ دعا کے لیے ہم نے کہا ہے نا الدعاء مخ العبادہ، الدعاء للعبادہ، عبادت دعا ہے۔ دعا جو ہے مخل کا مطلب ہوتا ہے، مخ کا مطلب ہوتا ہے مغز ہے۔ تو ہمیں اس لیے اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا حکم دے رہا ہے، اور اس لیے یہ کیوں متنبع کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دور جاہلیت میں لوگ اپنی مرضی سے خود ساختہ طریقوں سے عبادت کرتے تھے اور مسجدوں میں بھی من مانے کام کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حرم میں ہی 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور پھر جو وہ طواف بھی کرتے تھے تو وہ برہنہ کرتے تھے، پھر اپنی مرضی کرتے تھے۔ تو وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر اس سے منع کیا جا رہا ہے کہ مسجد حرام میں خاص طور پر، تو یہاں پر اس سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ صحیح جو عبادت کا، اللہ کی آگے عبودیت کا، بندگی کا رویہ ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے کانسنٹریشن کرنی ہے، اپنی فوکس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف۔ اور پھر کہا جا رہا ہے کما ہوتا ہے جیسا کہ بدا کا مطلب ہے، بدا کا مطلب ہوتا ہے مقدم، مطلب یہ کہ پہلے، جیسے ابتدا کی۔ آپ کو پتہ ہے نا بدیع السماوات والارض، ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو کہ اس بنانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بنانے والا ہے، تو اس نے ابتدا کی۔ دیکھیں یہ میں آپ کو بتا دوں کہ زوم کہہ رہا ہے کہ وہ ودن 10 منٹس ہو سکتا ہے کہ وہ شٹ ڈاؤن ہو جائے، لیکن آپ لوگ اسی طرح رہیے گا، میں ری جوائن اس کو کر دوں گی۔ تو ہم اس آیت کو آج کمپلیٹ کریں گے اور دعا بھی انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَبَدَاكُمْ، بدا بے دال اور الف اس کا روٹ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ مقدم کیا، اس کے بعد ابتدا کی، جیسے کہ سورۃ سجدہ آیت 7 میں آتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین، جس نے نہایت خوب بنائی جو چیز بھی بنائی اور انسان کی تخلیق کی بدا ابتدا کی مٹی سے، کما بداکم تعودون، کما اسی طرح جیسے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی اس مٹی سے، اسی طرح تمہیں پھر تعودون عین واو دال
یہ تمہاری اسی طرح یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، دوبارہ سے تمہیں تخلیق کر دے گا. اور سورۃ روم میں بھی آتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُبْدِئُ خَلَقُ ثُمَّ يُعِيدُ، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری پھر ابتدا کرے گا جیسے کہ اس نے تمہیں پہلے دفعہ تخلیق کیا. تو آپ لوگ کی پیچھے ساؤنڈ آ رہی ہے، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پھر سے اسی طرح تخلیق کرے گا جس طرح کہ اس نے پہلے کی. وَهُوَ الَّذِي يُبْدِئُ خَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ، اور وہی ہے جو پہلے اس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر وہ دوبارہ بھی تمہاری اسی طرح تخلیق کرے گا. کما بداکم تعودون، تو جیسی تمہاری ابتدا تھی ویسی ہی تمہاری دوبارہ اللہ تعالیٰ ابتدا کرے گا. اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں جس حال میں تم پیدا ہوئے تھے اسی حال میں تمہیں دوبارہ پیدا کرے، دوبارہ اٹھائے جاؤ. جیسے کہ انسان پہلی بار دنیا میں آتا ہے تو وہ جس حال میں آتا ہے اس حال میں آپ جانتے ہیں کہ نہ اس کے تن پہ کپڑا اور نہ اس سے تن پہ لباس، نہ جوتی، نہ کچھ، وہ بالکل اس طرح سے پیدا ہوتا ہے. یا دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جس حال میں جس عمل کے اوپر تمہاری اختتام ہوا اسی عمل کے اوپر تمہیں پھر اٹھائے گا. جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے، تو جیسے زندگی کی ابتدا ہوئی ویسے ہی تم کو اللہ کہ ہاں اٹھ کر تمہیں پھر اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پیدا کرے گا. اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جن اعمال پر لوگ مریں گے انہی اعمال پر انہیں اٹھایا جائے گا. اور مسلم کی روایت میں ہے مثلاً جیسے کوئی حج کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا تو وہ لبیک لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا. اسی طرح شہید بھی اپنے خون کے ساتھ اٹھایا جائے گا، طالب علم بھی اسی طرح، خودکشی کرنے والا بھی، تکبر کرنے والا بھی چیونٹیوں کی شکل میں، اور اسی طرح مجرمین بھی جس طرح جرم کرتے ہوئے جائیں گے اسی طرح ان کو قیامت کے دن اپنے جرموں کے بوجھ کے ساتھ ان کو پھر سے اٹھایا جائے گا. تو یہاں پہ جو کل کا صیغہ ہے یہ امر ہے، یعنی حکم کا ہے. قول اس کا جو لفظ ہے، روٹ ہے، بات سے حکم دیا جا رہا ہے کہ امر ہے. ہم سب کے لیے یہ حکم ہے کہ یہاں پر زبردست طریقے سے جو پچھلی آیت میں مشرکین عرب کا کہنا تھا کہ واللہ وہ امرنا فحشائی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فحاشی کا حکم دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کنڈیم کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو زبردست طریقے سے اس کو ڈسکریج کرتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ اے نبی ان کو آپ فرما دیجئے کہ کل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بداکم تعودون. تو آپ انہیں بتا دیجئے اس کی تردیدگی کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے کہا تھا نا ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کا حکم دیا ہے، تو بلکہ اللہ تعالیٰ تو اعتدال کا اور قسط کا حکم دیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس سے آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ گویا جی تو لباس کا، آپ جو کسی نے بات کرنی ہے وہ میوٹ کر لیں، میوٹ کر لیں. فریدہ جی آپ کی آواز بہت انٹرپٹ کر رہی ہے. ایکسکیوز می آئی ڈونٹ نو کہ یہ اس کو کیوں نہیں وہ کر رہا. چلیں آپ جی فریدہ جی کو کہیں گے یہ میوٹ کریں اپنی آواز کو. اچھا آپ کی آواز بہت آ رہی ہے، انٹرپٹ کر رہی ہے. تو ہم اس آیت کے اندر جو ہم لوگوں نے پڑھا کہ ان کی جو بات ہے عرب کی، ان کی تردید کی گئی
اور پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اعتدال کا اور قسط کا حکم دیتے ہیں، اور اس سے پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لباس کا پہننا بھی جو ہے اعتدال اور انصاف کی بات ہے، اور کل کہہ دیجئے ہمارا ربی بالقسط کہ اللہ نے تعالیٰ نے اعتدال کا حکم دیا ہے، اور جسم کو اس کا حق دینا، جبکہ ہم اب جو ماڈرن ورلڈ ہے اس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو اتنا کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، اور لباس کا پہنا کم جو لوگ ہیں وہ گریجولی اس کو لباس کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا ہے۔ تو اسی طرح دیکھیں کہ یہی پرابلم شروع سے ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کام شیطان کا ہے، تو ہم نے اس کو کس طرح سے اس کے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں رکھ کے بھی دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ڈریس اپ ہونے کو کہا ہے، جیسا کہ آیت نمبر 27 میں بھی تھا کہ لباسہما لیوریہما سواتہما انہ یراکم ہوا قبیلہ من حیث لا ترونہ انا جعلنا الشیطان اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ یعنی جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان سے اتروائے تھے تاکہ تم ان کی شرم گاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھول دے، تو اسی اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں، اور وہ جہاں سے تم نہیں دیکھتے ہو، تو ان شیاطین کو ہم نے ان کے سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، یعنی جو ایمان نہیں لاتا پھر اس کا لباس جو ہے اس کی زینت بھی اس سے چھن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو پھر اسی حال میں اللہ تعالیٰ کے بندے جو ہیں جو یہ کہا ہے اللہ کما بداکم تعودون، تو جس حال میں انسان مرے گا اسی میں وہ اٹھے گا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو صورت انبیاء ہے اس میں آیت 47 میں آتا ہے وَنَدَعُ الْمُوَازِنُ موازن القسطی لیوم القیامتی، پورے انصاف کے ساتھ قیامت کے دن ترازو تولے جائیں گے، تو پھر اگر ہم مخلص ہیں، پورا حق دے کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو پھر اسی حال میں اللہ کے بندے بن کر اٹھیں گے اور اللہ کے انعام اور رحمت کے مستحق ہو کر، کیونکہ کما بداکم تعودون، یہ بات ان کے اس خیال کی بھی اور عقیدے کی بھی تردید کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا، کیونکہ جو آپ جانتے ہیں کہ اصل جو خرابی کی جڑ ہے ان کا آخرت پر ایمان نہ لانا تھا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے جس تخلیق کار نے، خالق حقیقی نے پہلے بار تم کو پیدا کیا وہی تمہاری تخلیق کرے گا، اور قرآن کی آپ دیکھیں بلاغت کے قربان جائیں، آپ جانتے ہیں کہ کس پیار سے اللہ تعالیٰ نے، جب ہم نے سورت الانعام پڑھی تھی تو اس کی ابتدائی آیات تھی، اتنی زبردست آیات تھی کہ یقین کریں میں نے تو ان کو یاد کر کے مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جب میں ان پہ غور بھی کرتی ہوں، اور وہی اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا تھا، کیا بات کہی تھی کہ هو الذی خلقکم من طین ثم قضی اجلا واجلا مسمی عنده ان انتم تمترون، انسان پھر اس شک میں ہے، یعنی ایک بار اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے دوبارہ پیدا کرے گا، اس کے باوجود تم ترون کا ہم نے مطلب پڑھا تھا کہ انسان جو ہے کنفیوژن میں ہے۔ دیکھیں ہم لوگ بھی اب اتنی جو کر لیتے ہیں زندگی جو گزار رہے ہیں، تو اس میں سب سے جو ڈیفیکلٹ بات ہے جس کے اوپر بیس کرتا ہے ہمارا دین اور ڈسکریمنیشن بٹوین دا فائن لائن بٹوین دا بلیورز اور نان بلیورز ہے، وہ دو جو ہیئر آفٹر کا بلیو ہے، جب تک یہ اسٹرانگ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم برائی کو ختم نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت آسان ہے کہ اس نے پہلی بار تخلیق کیا اور اسی کو پھر دوبارہ تخلیق کرے گا۔ تو اس کو میں کر رہی ہوں سٹارٹ، تو آپ لوگ جوائن کر لیں۔ اچھا جو لوگ ساتھ ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ دوبارہ تخلیق کرنے پہ قادر ہے، الاعود یعنی تم
नुईदू से ऊदू का मतलब है लौटाए जाएंगे, ये अल्लाह का वादा है। सूरत रूम आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया वहुवल्लज़ी युब्दिउ खल्का सुम्मा युईदुहु, वही है जो अव्वल बार मखलूक को पैदा करता है फिर उसे दोबारा पैदा करेगा। और सूरत यासीन में आयत नंबर 79 में फरमाया कुल युहयिल्लज़ी अंशाअहा अव्वला मर्रतिन, कह दीजिए जिंदा करेगा उसको वही जिसने पहली मर्तबा तख्लीक किया। सूरत हज आयत नंबर 5 में फरमाया या अय्युहन नासो इन कुंतुम रईबा मिनल बासा फ़इन्ना खलकनाकुम मिन तुराब, ए लोगो अगर तुम्हें मरने के बाद जी उठने में शक है तो सोचो हमने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, यानी जो पहली तख्लीक थी, पहली बार जो तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, क्या वो हमारे लिए मुश्किल था कि दोबारा फिर तुम्हें उठाना। तो अल्लाह ताला फिर इआदा करेंगे। देखें इस दफ़ा मुझे जब मैं मुझे कुछ आयात बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगती हैं तो मैं उनको आप देखें कि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप भी अगर कोशिश करें तो वो आप आसानी से याद हो जाएंगी। इस सिलसिले में मुझे जो है वो बहुत अच्छी लगती हैं ये सूरत दहर की आयात हैं, और इसके अलावा सूरत दहर को भी सूरत इंसान भी कहते हैं। और ये 70 जो है 6 सूरह मुबारका है कुरान पाक की। तो इसके शुरू की जो आयात हैं आप 3 आयात याद करें और इनको रिपीट करते रहें तो इंशाअल्लाह ये बहुत इस्तकामत देती हैं हमें, हमारा जो ईमान का बिलीव है उसको और स्ट्रॉन्ग करने में। तो इसी आयत के रेफरेंस में मैं आपको ये कह रही हूँ कि ये जो आयत है आप याद कर लें, बहुत इजीली आपको याद हो जाएंगी कि अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं उसमें हल अता अलल इंसानी हीन मिनत दहरी, क्या तुमने देखा कि इंसान पे एक वक्त वो कैसा गुजरा है कि इल्ला शय्यम मस्कूरा, कि वो यकुन शय्यन मस्कूरा, यानी वो कोई भी चीज़ नहीं था। यानी कितनी अजीब बात है कि इंसान एक नुत्फे की तरह था, उसकी कोई हैसियत नहीं थी, एक ज़माना उसके ऊपर ये भी गुजरा है। अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं हल अताल इंसानी हीन मिनद दहरि लम यकुन शय्यन मस्कूरा, कि वो दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं थी। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा इन्ना खलकनल इंसान मिन नुत्फ़ा, फिर हमने उसे एक नुत्फ़े से पैदा किया। अमशाजिन होता है मिक्स, नबतली है, उसको तख्लीक किया मिले जुले नुत्फ़े से, फ़जा आलहू, और उसे फिर बनाया, कैसा बनाया, समीम बसीरा, उसे सुनने वाला बनाया, उसे बसारत वाला, देखने वाला बनाया। तो हमने इंसान को नुत्फ़े से, मखलूक नुत्फ़े से पैदा किया और फिर उसे जो है वो मिले जुले नुत्फ़े से पैदा करने के बाद उसको सेंस ऑफ हियरिंग दी, सेंस ऑफ जो है वो साइटिंग दी, अल्लाह ताला ने ये सेंसेस दी उसको। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये हमने दी थी उसको। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा इन्ना खलकनाहुम इन्ना हदैनाहु सबीला, फिर उसके बाद हमने उसे सुझाया भी, क्या सुझाया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। अब उसके अपने ऊपर है कि वो उसकी शुक्रगुजारी करे या कि वो नाशुक्रा हो जाए। तो ये बातें अल्लाह ताला ने बहुत दफ़ा कुरान पाक में रिपीट की हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और वो जिस तरह पहले तख्लीक किया है उसी तरह वो दोबारा उसकी तख्लीक को दोबारा पैदा करेगा। और ये काम अल्लाह सुब्हान ताला के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और इसी बात को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ कुरान पाक की आयात में बार बार रिपीट किया और कहा कि देखें सूरत बलद में भी एक जगह आता है फ़हदैनहुन नजदैन, अल्लाह ताला ने 2 रास्ते दिखा दिए इंसान को। फिर उसके बाद हम सूरत शम्स में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने फ़अल्हामहा नफ्सिम व सव्वाहा फ़अल्हामहा फ़जूरहा व तक़वाहा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इंसान के ऊपर है कि वो नेकी करे या बुराई करे। तो यही सारी बातें अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर बता दी कि अल्लाह ताला जो है ये जो बातें बना रहे हैं कि अल्लाह ताला ने कुल इन्नल्लाहा ला यामुरु बिल फ़हशाई अतक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तालमून,
اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو کیا اللہ تعالیٰ یہ باتیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تمہیں فحاشی کا حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ جو تم غلط کام کر رہے ہو بے لباسیاں، لباس کے بغیر جو چل رہے ہو پھر رہے ہو اور اسے کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ نے حکم دیا ہے؟ ہرگز بھی نہیں۔ اس کے مد مقابل یہ آیت ہے 29 جس میں کل ہمارا ربی بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکم دیا ہے انصاف کا، واقیم وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین، اپنے آپ کو پورے خالص کر کے اللہ کے آگے اللہ کے آگے دعا کرو، اللہ کے آگے جب مسجدوں میں جاؤ تو پوری کنسنٹریشن سے جاؤ، پورے لباس میں جاؤ، خالص ہو کے، مخلص ہو کے، ہر طرح سے لہ الدین، اس کے دین کے لیے، اور پھر یہ یقین کے ساتھ جاؤ کہ کما بداکم تعودون، جس طرح اس نے پہلے تمہیں پیدا کیا اسی طرح وہ تمہیں دوبارہ بھی تخلیق کرے گا۔ اب ہم نے یہ ایک آیت پڑھی، اس کے بعد ہم دوسری آیت، آج 2 آیتیں ہم کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں کہ یہ پہلی آیت ہم لوگوں نے پڑھی ہے، آپ لوگوں کو پوری طرح اس کے ورڈ میننگ ہم نے پڑھے اور آپ صحیح آپ نے اس کو سمجھ لیا؟ ہم آگے والی آیت پڑھیں، آپ لوگ بتائیں۔ باجی اگر ٹائم ہے تو پڑھ لوں۔ ہاں ٹھیک ہے، پھر آپ دوسری والی آیت 30، اب ہم 30 والی آیت میں ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 30 والی پڑھیں گے، اس کے اوپر آپ فوکس ہوں۔ ابھی آپ پہلے کے پاس کتنا ٹائم ہے؟ اب تھوڑا ہی ٹائم ہے ویسے، دیکھ لیں ابھی، تو پھر دعا بھی آپ لوگ آئیں گے۔ باجی دعا کر لیں۔ اچھا دعا کرنے سے پہلے آپ سب ایک دفعہ آیت پڑھیں گے تو پھر مجھے پتا چلے گا کہ اس طرح پڑھانے کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ لوگ رپیٹ کریں، آپ لوگ رپیٹ کریں، آپ کو ایک تو آپ کا جو ہے وہ اعراب درست ہوں، پڑھنا ٹھیک ہو، اور لفظوں کے اوپر غور کریں۔ کون پڑھے گا؟ کون؟ پڑھیں آپ۔ چلو شاکرہ اونچی پڑھنا ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ کما بداکم تعودون، جی اب اور کون پڑھے گا؟ اسی کو دوبارہ پڑھیں، کون پڑھے گا دوبارہ؟ میں پڑھوں؟ ہاں جی پڑھو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کلو ہوتا ہے کھانا، اس کا روٹ ورڈ الف کاف لام اکلا، یہ کلو کھانا، اور وشربو شربا شین رے بے، اس کا روٹ ورڈ ہے پیو، وکلو وشربو۔ اچھا آپ ایک آیت آگے پڑھ رہے ہو آپ، میں نے تو ٹھیک ہے سوری غلطی لگ گئی نا، ٹھیک ہے، کما بداکم تعودون۔ اچھا آپ کون پڑھے گا؟ افنان جی آپ پڑھیں۔ ہاں جی آپ پڑھیں۔ یہی پڑھوں؟ ہاں یہی والی۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل امر ربی بالقسط واقیموا وجوہکم عند کل مسجد وادعوہ مخلصین لہ الدین کما بدأکم تعودون۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں اس طرح روانی سے پڑھنا چاہیے۔ اب اس کے آپ جو ٹرانسلیشن ہے وہ بھی آپ پڑھیں۔ جی، کہو حکم دیا ہے میرے رب کو راستے کی اور انصاف کا، اور یہ کہ ٹھیک رکھو اپنے روح ہر عبادت میں، اور پکارو اسی کو خالص رکھ کر، اسی کے لیے اپنا دین، جس طرح پیدا کیا ہے اس نے تم کو، اب اسی طرح تم پھر پیدا کیے جاؤ گے۔ جزاک اللہ۔ اب کسی نے فریدہ جی آپ پڑھیں گی؟ نہیں میں نہیں پڑھوں گی۔ کیوں؟ مجھے قرآن پاک نہیں ہے میرے ہاتھ میں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ اب آپ کو میں اس کے ورڈ میننگ بتا دیتی ہوں، آپ بلکہ خود بتائیں مجھے۔ کل کا مطلب؟
آپ کہہ دیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل حکم ہے اللہ تعالیٰ. یہ امر کا ہوتا ہے سگا کہ حکم دیا جا رہا ہے. امرا حکم ہاں دیا. حکم جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کل روح من امری، حکم اللہ کا حکم. امر امور سے ہے، حکم. تو ربی میرا رب. یہ ربی جو ہے ہاں میرا رب. یہ جو ہے نا یہ چھوٹی یہ ربا ہوتا یہ جو چھوٹی یہ ہے یہ متکلم کی ہے کہ ہاں میرا رب، میرے رب نے. بالقسطی آپ کے ساتھ. اچھا اس کا روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ کاف. کس ہاں ویری گڈ. یہ کس نے بتایا ہے؟ گڈ. دیکھیں ہمیں تھوڑا تھوڑا آپ ابتدا کریں گے تو آئے. ہاں قائم بالقسط ہو جانا، بالکل انصاف پہ قائم ہو جاؤ. جیسے وہ کہتے ہیں نا اقیم الوزن بالقسط، رکھ دیے جائیں گے انصاف سے روز آخرت نا اوزان. تو اسی سے قسط انصاف کے ساتھ. اور پھر وَأَقِیمُوا قائم کرو. اس کا روٹ کیا ہوگا؟ کاف. جی بالکل صحیح. آپ ساجدہ کہاں تھیں؟ آپ نے آج پڑھا نہیں ہے، آج دیر سے آئی ہیں آپ. میں دیکھ رہی، میں جوائن کیا ہوا میں نے. اچھا تو آپ نے پڑھا ہی نہیں، آپ نے پڑھنی تھی. اچھا چلیں اب وجوہکم. تمہارے چہرے. دیکھیں اس میں واو جیم ہے. وج جو ہے وہ چہرہ ہے اور کم جو ہے وہ ضمیر ہے. ضمیر تو میں ہمیشہ ہی آپ کو بتاتی ہوں پروناؤنز ہوتی ہیں جو ناؤن کی جگہ آتی ہیں. تو جیسے ہم اگر کہیں گے کہ مستنصر حسین تاڑر نے کھانا کھایا، اس نے، پھر ہم کہیں گے مستنصر حسین تاڑر، دیٹ از ڈیفیکلٹ کہ بار بار نام کو ریپیٹ کیا جائے. تو عربی کی یہ ہے کہ وہ اس کو پروناؤنس یعنی ناؤن کی جگہ اس کو ضمیریں لے کے آتے ہیں. تو کم جو ہے وہ ضمیر ہے کہ اپنے چہروں کو، یعنی سب کو کہا جا رہا ہے کہ تم سب اپنے چہرے کو. اور وجوہ کا لفظ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بہت زیادہ 76 ٹائم شاید یا پتہ نہیں سم تھنگ، مطلب کافی دفعہ یہ جو لفظ ہے نا رپیٹ ہونا ہے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وجوہ چہرہ. اور اندہ ہاں جیسے ہم کہتے ہیں نا اند اللہ، اللہ کے پاس، یہ بھی کہتے ہیں نا ہم. اند اللہ بہت استعمال ہوتا ہے. تو اندہ جو ہے یہ کافی ٹائم، یہ بھی 197 ٹائم یہ لفظ آنا ہے. آپ کو ان لفظوں سے محبت ہونی چاہیے اور آپ کے ذہن میں ان کو پختہ ہو جانا چاہیے. تو کلے ہاں کاف لام لام یہ بہت دفعہ آئے گا، یعنی کل سارے سب کے لیے آتا ہے. تو مسجدن ہاں مسجد ہم نے کہا تھا. ہاں ہاں بالکل. اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ یہ ظرف زمان بھی ہو سکتا ہے اور ظرف مکان بھی، دونوں اس میں انکلوڈیڈ ہوں گے. اگر ظرف زمان بنتا ہے تو پھر نماز پڑھنے کی جگہ، اور ظرف مکان کہتے ہیں تو پھر زمان کہتے ہیں تو پھر ٹائم نماز کا، اور مکان کہتے ہیں تو پھر وہ جگہ. تو دونوں طرح سے آتا ہے. ودو ہاں دال این واؤ اس کا روٹ ہے پکارنا. اب اس کا عبادت بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے وقت پکارو یا اللہ سے ہی دعا مانگو. تو ہو کی ضمیر آگے آ رہی ہے، وہ کس کے لیے آ رہی ہے؟ اسی کو پکارو، اللہ کو. ہاں بالکل ایگزیکٹلی یہ اللہ کے لیے آ رہی ہے. مخلصینہ خالص. ہاں بالکل پیور، بالکل مخلصینہ جو خالص اس کا جو ہے وہ سنگولر ہے، اور خے لام سواد جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے، یعنی پیوری کہتے ہیں واخلصوا دین واخلصوا دینہم للہ، اللہ کے لیے خالص کر لو اپنے دین کو. لہو الدین دین کو، لہو لاہو اس کے لیے یعنی اللہ کے لیے. دین ہاں دین جو اللہ کا دین ہے، اللہ کا طریقہ ہے، بتایا ہوا راستہ. کما
جیسے کہ بدا، بدا جو ہے نا بے دال الف، یہ بدا کما بدا کم، یعنی ہم کہتے ہیں نا بدی السماوات، اللہ تعالیٰ بنانے والا ہے، یعنی بنانا. بدا جو لفظ ہے بنانے والا ہے. کم، ہاں تمہیں، کس کو؟ یعنی سب انسانوں کو، ہاں سب انسانوں کو کما بدا کم اس نے بنایا. تعودون، ہاں ایگزیکٹلی، مطلب اس کی جو اللہ کی، بالکل ایگزیکٹلی، انسان پھر اس کی طرف واپس اللہ کی طرف چلا جائے گا. کما بداکم تعودون، جیسے کہ اس سے پہلے پیدا کیا. اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے کیوں کہی؟ منکرین جو ان کو سمجھانے کے لیے نا کہ آنا میرے پاس ہی ہے، جیسے میرے احکامات نہیں مانیں گے تو لیکن پھر آنا تو اللہ کے پاس ہی ہے. جزا اور سزا کا دن تو پھر اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے نا، جس نے دنیا میں بھیجا ہے. ہاں کیونکہ ان کے خیال میں ان کا دوبارہ ان کا جی اٹھنا ان کے لیے یہ ان کے لیے بعید القیاس بات تھی ان کے لیے. گلی سڑی ہڈیوں کو دوبارہ جوڑے گا اور دوبارہ ہمیں، ایگزیکٹلی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور پھر اور ایک جو اللہ تعالیٰ نے کہا کل ہمارا ربی بالقسط، یہ کس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا؟ آپ کہہ دیجئے کہ ہر حکم اللہ نے اپنے انصاف کے ساتھ پیدا کیا. یہ کس بیک گراؤنڈ میں ہے؟ کون بتائے گا؟ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آپ نے غور کیا ہے اس پہ. ہمارا اللہ کی طرف واپس لوٹ کے جانا. نہیں دیکھیں، انہوں نے ایک کمپلین، ایک بالکل فیک بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا کل ان اللہ لا یامر بالفحشاء. انہوں نے کہا تھا کہ وجدنا علیہا آبانا واللہ امرنا بہا. انہوں نے کہا ہر غلط بات، اپنے باپ دادا کو اسی طرح ہم کریں گے اور جو ہم نے کرتے دیکھا اپنے آباء و اجداد کو. اور پھر اس کے بعد انہوں نے نعوذ باللہ اللہ کو بھی کہہ دیا کہ یہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے. مطلب اور اس کے لیے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بتا دیا تھا نا، تقول استفہامیہ ہوتا ہے نا، کوسچن کیا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہ کیا اللہ ما لا تعلمون، جو تمہیں پتہ ہی نہیں. کیوں نہیں پتہ؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی ریزن ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ جو ہے دین کے معاملے میں ہمیں بہت محتاط رہنا ہے. جب بھی کوئی بات دین کے ریفرنس سے ہو رہی ہو تو کل ہاتھ برہانہ ان کنتم صادقین، ہم نے کہنا ہے یہ بات کہ لاؤ کوئی دلیل، لاؤ کوئی بات لاؤ. اور کہاں سے؟ ہاں بالکل. تو لیکن ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اور یہ ایک ان کا بالکل غلط بات انہوں نے اس کے لیے گھڑی ہوئی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے گمان کی باتوں سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے خالص کر لے. جس طرح کہ اس نے کہا کہ مخلصینہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو مخلصین میں شامل کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی. دیکھیں اتنا مشکل وقت آیا ہے، شروع سے جتنے بھی مشکل وقت نبیوں کے پیغمبروں پہ آتے رہے ہیں، ہمیں ہمارے دین نے یہی طریقہ بتایا ہے کہ ہم اللہ سے کلوز ہوں اور اس سے معافی مانگیں. تو ہم جو اجتماعی یہ عبادت تھی، میرے بہت اللہ سے دعا تھی کہ ہم مل کے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرمائے. انشاءاللہ وہ بہت رحمان و رحیم ہے، اسے دعا مانگنا بہت اچھا لگتا ہے. جیسے کہ آج میں نے آپ کو کہا الدعاء مخ العبادہ، اور اس کے بعد علاوہ الدعاء للعبادی، عبادت ہی دعا ہے. تو دعا بہت اہم ہے. تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کا بنائے جس طرح اسے ہم اچھے لگیں. اور اس کے علاوہ جو اس وقت جو ہم پہ پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی دور کرے. تو آپ سب لوگ میرے ساتھ شامل رہیں اور ہم سورۃ فاتحہ سے، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، نبی پاک نے بتایا ہمیں کہ جو بھی دعا سورۃ فاتحہ سے پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. یا اللہ، یا رحمان و رحیم پروردگار، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، سبحان اللہ والحمد للہ عدد خلقہ مداد کلماتہ زینت عرشہ. اے اللہ سب بردائے نفس ہی، اے اللہ سب حمد و ثنا آپ کے لیے ہے. ہماری زبان قاصر ہے کہ آپ کی حمد و ثنا کر سکے. اے پروردگار
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ وَلَا تُحْصُوهَا، بالکل ہم تیری نعمتوں کو گن ہی نہیں سکتے. یا اللہ فَبِأَيِّ آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہم کن کن نعمتوں کو گنے پروردگار. تیری عنایات بے حد و حساب ہیں اے پروردگار. تو خالق کائنات ہے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات الی النور. تو ہی روشنیاں دیتا ہے پروردگار. ہمیں بچا لے اس مشکل سے، ہمیں پروردگار ہمیں نکال لیجئے اے پروردگار. ہم سے غلطیاں ہوئیں، ہم جانے انجانے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں پروردگار. آپ تو غفور الرحیم ہیں، اپنی رحمت کے صدقے ہمیں معاف کر دیجئے. ہم ویسے ہی پڑھتے ہیں استغفار جیسے آپ نے ہمیں نبیوں کے ذریعے قرآن پاک میں بتایا. ہمارے پیارے حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں آپ ہی کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ہمارے پیارے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ ہی کو پکارا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ ہم ہی آپ کو پکارتے ہیں. آپ کہتے ہیں اما یجیب المسترا، آپ مضطرب دل کی دعا سنتے ہیں پروردگار. ہمیں اس مشکل سے بچا لیجئے. استغفار استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہمیں کوئی ایسی آزمائش نہ دیجیے گا جس کے قابل ہم نہیں ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الفاسقين. اے مالک کل خالق کائنات پروردگار، آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے دین و دنیا کی بھلائیاں مانگو. آپ ہماری دعاؤں کو سننے والے ہیں. آپ کہتے ہیں اما یجیب المسترا اذا دعا یکشف السوء. ہم آپ ہی سے دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دیجئے. آپ کہتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. پروردگار ہم آپ سے دعا کرتے ہیں اللہم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اے اللہ اے پیارے اللہ جی کوئی ایسی آزمائش نہ دیجیے گا، سب بیماروں کو اپنی رحمت سے شفا عطا کر دیجیے گا. فاطمہ کی امی کو اور جو بھی جس نے مجھے دعا کے لیے کہا ہے مالک کل، جو اس بیماری سے پریشان ہے پروردگار ان کو اپنی ہم سب رحمت سے. پریشان ہیں، ہمارے سب کے نام لے کے مانگے، میرا نام لے کے مانگے. اللہ جی میری پیاری فریدہ جی کو، میری پیاری جو شاکرہ ہے، افنان جی ہیں، اور جو ساجدہ جی ہیں، اور ہماری جو میرے ساتھ بھابھی رئیسہ ہیں، اور ہماری جو مسز چودھری ہیں ساتھ، اور جو بھی میرے ساتھ ناہید فاروقی سا ہیں، اور جو بھی اس کو سننے والے ہیں اے پروردگار ان کو اپنی خاص رحمت کے ذریعے پروردگار ہم ان کے لیے خاص دعا کرتے ہیں. وہ تیرے کلام کے لیے، تیرے کلام کے ساتھ تیرے سے دعا مانگتے ہیں پروردگار. آپ کہتے ہیں کہ میرے کلام سے مانگو تو آپ دیتے ہیں. آپ کو مانگنا اچھا لگتا ہے اللہ. ہم آپ کے در پہ نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے پروردگار. ان سب کے دلوں کی مرادوں کو، پریشانیوں کو، بیماریوں کو ان سے دور کر دیجئے یا اللہ. ان سب کے گھروں میں رحمتوں کی بارش فرمائیے، ان کے اوپر اپنی رحمت کا نزول کیجئے، اور ہمارے دلوں کو اپنے اس کلام کے نور سے منور کر کے ہمارے جسموں کو اپنی رحمت سے شفا عطا کیجئے. اے اللہ اللہم آفنی فی بدنی، اللہم آفنی فی سمعی، اللہم آفنی فی بصری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے پروردگار اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی علی نفسی طرفۃ عینی واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے اللہ تیرے سوا کوئی مالک نہیں، کوئی دور نہیں کر سکتا اس پریشانی کو. آپ ہی ہیں ہمارے مالک، آپ ہی ہے خالق کائنات پروردگار. ہمیں آپ کہتے ہیں لا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. ہم آپ سے دعا کرتے ہیں رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر. اے اللہ ہمیں آسانیاں دیجئے، ہمارے گھروں میں اپنی رحمتیں کیجئے. یا اللہ میری پھپھو کو جو مشکل ہے اور ان کی بیٹی جو مہتاب ہے، یا اللہ ان کے لیے بہت آسانیاں اور رحمتوں والے راستے بنا دیجئے. اور بھی میرے
جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے آج، یا اللہ ہمارے ایک بہت اچھے طارق عزیز، اور اس کے علاوہ بھی جو بھی میری والدہ، میرے بچوں کے والد، اور جو افنان جی کے ہسبینڈ ہیں، اور جو بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے جو بزرگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، خاص ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ، اے پیارے اللہ جی، اے مالک کل، اے خالق کائنات، آپ ہمارے مالک کل ہیں، مالک ہماری اولادوں کے لیے اس ملک کو رحمت بنا دیجئے۔ اے پروردگار، اس ملک کی حفاظت کیجئے، یہ آپ کے نام سے لیا گیا۔ پروردگار، ہمیں نیک اور صالحین کا ساتھ دے کے نیک اور صالح قیادت عطا کیجئے، اور ہماری اولادوں کے لیے اس ملک کو رحمت بنا دیجئے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ، جتنے بے اولاد ہیں، میری بیٹی، ان کی بہو، اور جو بھی جس نے مجھے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان کو اولاد کی دولت عطا کیجئے۔ اے پروردگار، کسی کو محروم نہ رکھیے، اور پروردگار رزق حلال واسع و وافر عطا کیجئے کہ اسی میں سہولت سے ضرورتیں پوری ہوں۔ یا اللہ ہمیں صبر شکر کی توفیق عطا کیجئے۔ رب آنی الی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادات کا۔ اے پروردگار، جو کچھ مانگا اپنی رحمت سے عطا کیجئے گا، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر ہے، اے پروردگار آپ عالم الغائب ہیں، وہ سب بھی عطا کیجئے گا۔ اور ایک کرم اور کیجئے گا، دم آخر ہم سب کے دل و زبان اس بات کی گواہی دے رہے ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات، آمین یا ارحم الراحمین، آمین۔ جزاک اللہ خیر سب کو السلام علیکم۔ اور مجھے آپ بتائیں کہ الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان، بڑا اچھا رہا ہے، اس میں کوئی اتنی انٹرپشن نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے نیکسٹ ٹائم جو آیت نمبر 30 ہے اس کو میں آپ کے روٹ ورڈز کے ساتھ بھیجوں گی، آپ نے اس کو ضرور یاد کرنا ہے، اور پھر اس کے روٹ ورڈز بھی مجھے بتانے ہیں، اور پھر ہم اسی طرح سے تھوڑی گرامر بھی کیا کریں گے، جس میں ہم تھوڑے سے اسم فعل حرف کی عادت ڈالیں گے کہ ہمیں جو ہے فیملیئر رہیں ہم عربی سے تھوڑا قرآن کی، ہم دوسری نہیں، یہ عربی سمپل ہم آسان ہے، آسان طریقے سے میں بتاتی رہوں گی تو آپ کو بھی آسان لگے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے۔ ہم نیکسٹ تھرسڈے اسی ٹائم پہ انشاءاللہ، آپ لوگ پورے پہلے سے آ جایا کریں تاکہ پھر وہ ٹائم ہمارا صحیح رہے۔ تو اس نے کافی اچھا تو ساتھ دیا ہے۔ تو سب کو السلام علیکم، اور فی امان اللہ انشاءاللہ، اللہ کے سپرد۔